آئیے دوستوں، آج اب آپ کو لے چلتے ہیں کچھ ایسی غزلوں اور رباعیات کی طرف جو میری نہیں ہیں، لیکن میرا حق بنتا ہے کہ میں ان غزلوں کو ویڈیو کے روپ میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ میرے استاد محترم جناب نقش الہ آبادی صاحب کی کچھ رباعیات، کچھ شعر جو جہاں سے مجھے یاد آتا ہے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور آپ سب بھی مجھے اس بات کی اجازت دیں، ایکسیپٹ کریں میرے ان اشعار کو، کہ میں اپنے استاد کے ان کلام کو آپ کے سامنے جتنا اچھے سے اچھا پیش کر سکوں۔ اگر کہیں کوئی ترٹی ہوتی ہے کسی رباعی میں، کسی غزل کے پڑھنے میں، تو وہ ترٹی آپ میرے تلفظ میں یا میرے پڑھنے میں مانیے گا۔ یہ استاد کی شاعری ہے، ان کے لکھنے، ان کے کہنے میں کہیں کوئی ترٹی نہ ہو سکتی ہے، نہ ہوگی۔ میرے پڑھنے میں ضرور کچھ ہو سکتا ہے، क्षमा کیجیے گا۔ اور سب آپ لوگ ذہین ترین لوگ ہیں، سمجھیں گے۔ تو لیجیے، پہلی رباعی میں ان کی پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کی کہتے ہیں: صد راز مشیت کی گرہ کھولیں گے، صد راز مشیت کی گرہ کھولیں گے، کہہ دو تو پرندوں کی طرح ڈولیں گے، سننے کی ہے طاقت تو یہ پروت یہ درخت، خود تم سے تمہاری ہی طرح بولیں گے۔ اور اسی طرح کی ان کی رباعی جب آگے بڑھتی ہے تو ایک رباعی ان کی یاد آتی ہے مجھے، جہاں پر کہتے ہیں کہ بس نیند کی مانند اچٹ جاتا ہے، بس نیند کی مانند اچٹ جاتا ہے، ہر رنگ سے ہر روپ سے کٹ جاتا ہے، ایک ایسا بھی وقت آتا ہے جب اس کا وجود برجستہ کئی حصوں میں بٹ جاتا ہے۔ یہاں پر اور بھی آگے بڑھتے ہوئے تیسری رباعی جہاں تک مجھے یاد آ رہی ہے کہ پربت ہوں نہ صحرا نہ سمندر کوئی، وہ کہتے ہیں کہ میں پربت ہوں نہ صحرا نہ سمندر کوئی، نیزوں کا حصار ہوں نہ لشکر کوئی، بے جسم و خد و خال و نفس ہوں پھر بھی نکلا نہ میرے ہاتھ سے بچ کر کوئی۔ یہ رباعیات ان کی کئی رباعیات ہیں جہاں تک مجھے یاد آتی ہیں، 2 4 6 میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کہ ایک رباعی میں جیسا کہ ان کی زبانی مجھے معلوم ہوا تھا، انہوں نے خود ہم کو جب سمجھایا، جب بتایا ہے، تو وہ لمحہ مجھے یاد آ جاتا ہے ان رباعیات کو، ان اشعار کو آپ کے سامنے پڑھتے ہوئے، کہ ایک لال کالونی میں اس کمرے میں جہاں وہ بیٹھے ہوتے تھے، ہم لوگ جاتے تھے، اور بہت اچھے سے، بہت ہی مطلب پریم پوروک جو انہوں نے مجھے سکھایا، جو انہوں نے بتایا، جو بھی مجھ میں تھوڑی بہت صلاحیت ہے شاعری سے سمبندھت، اشعار سے سمبندھت، رباعیات سے سمبندھت، وہ ان کی دین ہے۔ اور ایک اور رباعی ان کی دیکھیے کہ جیسے بتاتے ہیں، کئی بار ہم لوگ تمام غلطیاں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو کٹھن دنڈ بھی دیتے ہیں، اپمانت بھی کرتے ہیں، لیکن ہم خود بھی کتنی غلطیاں کرتے ہیں۔ یہ دنیا جو اوپر والے کی بنائی دنیا ہے، اس نے پھولوں کو بنایا سندرتا بڑھانے کے لیے، ہم پھولوں کو توڑ کے مسل کے پھینک دیتے ہیں۔ اتنی سندر سرشٹی بنائی، ہم وہاں پہ گندگی پھیلاتے ہیں۔ وہ اوپر والا اپنی ان تمام شوق و جو کیا کہا جائے، ان شکتیوں کو آدیش دے سکتا ہے ہمیں سزا دینے کے لیے، کہہ سکتا ہے کہ سانسوں کے دریچوں کو مکفل کر دو۔ یہ رباعی دیکھیے گا کہ سانسوں کے دریچوں کو مکفل کر دو، صدیوں کو سمیٹ کر کے ایک پل کر دو، قبل اس کے کہ ایک سر بھی اٹھے میرے خلاف، ہر گردش و جنبش کا بدن شل کر دو، سانسوں کے دریچوں کو مکفل کر دو۔ رخ تیز ہواؤں کا بھی مڑ جائے گا، یہ واقعہ افسانوں میں جڑ جائے گا، رخ تیز ہواؤں کا بھی مڑ جائے گا، یہ واقعہ افسانوں میں جڑ جائے گا، رہ جائیں گے بس ڈال پر پنجوں کے نشان، یہ سرخ پرندہ ابھی اڑ جائے گا۔ تو دوستو، یہ کچھ رباعی جو مجھے یاد ہیں، جہاں تک وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب میں چلتا ہوں کچھ ان کے جو دو تین شعر، ایک شعر مجھے کسی غزل کے یاد آتے ہیں، وہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ کہ
پھر آنکھوں میں جذب ہوا ایک درد کا منظر اور پھر آنکھوں میں درد ہوا ایک پھر آنکھوں میں جذب ہوا ایک درد کا منظر اور آج ایک ہی بوند میں ڈوبا ایک سمندر اور آج ایک ہی بوند میں ڈوبا ایک سمندر اور اس کی جھلستی روح پہ رکھ دو میرے بدن کی چھاؤں. مصرع رمات فرمائے. دیکھیے کیا بہترین مصرع، اور اس کے ساتھ مصرع ثانی ہے. غور کیجیے گا کہ اس کی جھلستی روح پہ رکھ دو میرے بدن کی چھاؤں، میرے پگھلتے جسم پہ لکھ دو ایک دوپہر اور اس کا آخری تیر بچا ہے میری آخری سانس. اس کا آخری تیر بچا ہے میری آخری سانس، قہر بہر صورت ٹوٹے گا ایک نہ ایک پر اور. اب اسی طرح سے غزلیں آگے بڑھتی ہیں ان کی، اور ایک شعر یاد آتا ہے مجھے کہ مسرتیں نہ سہی غم کے خواب دے مجھ کو، مسرتیں نہ سہی غم کے خواب دے مجھ کو، میں بجھ رہا ہوں کوئی انقلاب دے مجھ کو. کیا شعر ہے. اور مجھے یاد آتا ہے جہاں تک ایک سے ایک بہترین شعر، عید رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، عید کا تہوار آنے والا ہے، اور ایسے میں مجھے یاد آتے ہیں اپنے استاد محترم جناب نقش الہ آبادی. تو ایک اور غزل کے مطلب اور 2-3 شعر سنیے گی. اس کی عدالت میں مجرم کیا جرم کا منظر بولے گا، اس کی عدالت میں مجرم کیا جرم کا منظر بولے گا، قاتل تو خاموش رہے گا لیکن خنجر بولے گا، قاتل تو خاموش رہے گا لیکن خنجر بولے گا. اور اس بستی کو پھونکنے والوں یاد رہے انصاف کے دن، اس بستی کو پھونکنے والوں یاد رہے انصاف کے دن، دیواریں فریاد کریں گی ایک ایک چھپر بولے گا، ایک ایک چھپر بولے گا. ایک شعر ان کا یہ بھی ہے کہ پگھل کے جو ابھی آنکھوں سے میری بہہ نکلا، پگھل کے جو ابھی آنکھوں سے میری بہہ نکلا، گزشتہ صدیوں کا خاموش انقلاب تھا وہ. یہ بھی ایک مطلب. اور ایک شعر کی، کیا راز کوئی پھر دل فطرت میں چھپا ہے، کیا راز کوئی پھر دل فطرت میں چھپا ہے، کیوں ڈوبتے سورج کا بدن کانپ رہا ہے. انسان کے پیکر میں سفر کرتی ہیں لاشیں، انسان کے پیکر میں سفر کرتی ہیں لاشیں، انسان تو اس دور کا دم توڑ چکا ہے. لیکن جب یہ تمامی چیزیں آتی ہیں اور ذہن کام نہیں کرتا، تب کہا جاتا ہے کہ چلو اسی سے کریں شکوے فساد جہاں، چلو اسی سے کریں شکوے فساد جہاں، رگوں میں خون کی بنیاد جس نے ڈالی ہے، رگوں میں خون کی بنیاد جس نے ڈالی ہے، اور صدا دیتے ہو کس کو خون میں ڈوبے ہوئے مردوں. متفرق شعر بھی ہیں اس میں، آپ کے سامنے میں موج رواں میں بالکل پڑھتا چلا جا رہا ہوں. تو اب یہ آپ دیکھیے گا کہ اس میں کچھ متفرق شعر بھی ہوں گے، کوئی ایک شعر ہوگا، کوئی ایک مطلع ایک شعر بھی ہے، کوئی ایک مطلع 2-3 شعر ہے. بس ان کے یاد میں کچھ یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ صدا دیتے ہو کس کو خون میں ڈوبے ہوئے مردوں، جنازہ رکھ کے بھاگو اپنے اپنے دوش پر اپنا. کہ ابھی کچھ شعر اور ملے ہیں مجھے، ان کے سامنے یاد آ گیا کہ کہتے ہیں کیا چلوں اس شہر میں مجھ کو وہاں جانے گا کون، کیا چلوں اس شہر میں مجھ کو وہاں جانے گا کون، میں کوئی صورت نہیں ہوں مجھ کو پہچانے گا کون، دل تو کہتا ہے کہ کر دوں فاش رمز کائنات، دل تو کہتا ہے کہ کر دوں فاش رمز کائنات، سوچتا ہوں پھر کہ میری بات ہے مانے گا کون، سوچتا ہوں پھر کہ میری بات ہے مانے گا کون. اور اسی طرح سے ایک شعر ان کا یاد آتا ہے مجھے کہ مجھے پتا تھا ڈبوئے گا پھر اچھالے گا، مجھے پتا تھا ڈبوئے گا پھر اچھالے گا، کہ دشمنی یہ سمندر کبھی نکالے گا، کہ دشمنی یہ سمندر کبھی نکالے گا. ایک اور شعر ہے کہ مجبور تھا میں تم کو کس طرح صدا دیتا، مجبور تھا میں تم کو کس طرح صدا دیتا، کم ظرف زمانہ ہے طوفان اٹھا دیتا، کم ظرف زمانہ ہے طوفان اٹھا دیتا. اور ایک شعر ان کا مجھے یہاں ملا ہے، یاد آیا، ابھی ہماری ڈائری میں لکھا ہوا دکھا ہے کہ
عقل ننگی سو رہی تھی وقت کی دہلیز پر، عقل ننگی سو رہی تھی وقت کی دہلیز پر، خون میں ڈوبی ہوئی سڑکوں پہ دانائی ملی، اور جب میری آنکھیں میرے چہرے سے غائب ہو گئیں، جب میری آنکھیں میرے چہرے سے غائب ہو گئیں، تب کہیں جا کر مجھے توفیق بینائی ملی، تب کہیں جا کر مجھے توفیق بینائی ملی۔ عام آدمی سے جڑتے ہیں تو ایک شعر، ایک مطلب اور دو شعر یہ بھی سماعت فرمائیں کہ رکھتے ہیں ظلم سہ کے بھی ہونٹوں کو بند لوگ، رکھتے ہیں ظلم سہ کے بھی ہونٹوں کو بند لوگ، اس شہر مفلسی کے ہیں کتنے بلند لوگ، اور ڈوبا پڑا ہے شہر اندھیروں کی جھیل میں، ڈوبا پڑا ہے شہر اندھیروں کی جھیل میں، لے کر ہوئے فرار اجالوں کو چند لوگ، یہ دار یہ صلیب یہ مقتل یہ جائے قید، یہ دار یہ صلیب یہ مقتل یہ جائے قید، اکثر یہیں ملے ہیں حقیقت پسند لوگ، اکثر یہیں ملے ہیں حقیقت پسند لوگ۔ کچھ اس طرح کے بھی اشعار انہوں نے کہے ہیں عام آدمی سے جڑتے ہوئے اور راجنیت سے جڑتے ہوئے کہ امن و اہنسا کا لباس جو تم نے دیا تھا بھارت کو، امن و اہنسا کا لباس جو تم نے دیا تھا بھارت کو، مظلوموں کے خون میں باپو آج وہ کھدر ڈوب گیا، اور جانے کیسا جادو تھا ان آدم خور گلاسوں میں، سنتے ہیں شہر کا ان میں ایک ایک گھر ڈوب گیا، کل کی امیدیں ٹھیک نہیں کل ہم نہ اگے یا تم نہ رہو، کل کی امیدیں ٹھیک نہیں کل ہم نہ اگے یا تم نہ رہو، آج کا ڈھلتا سورج ہم سے اتنا کہہ کر ڈوب گیا، آج کا ڈھلتا سورج ہم سے اتنا کہہ کر ڈوب گیا۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک مطلب شعر سماعت فرمائیں کہ نچوڑ دیتا ہے دے دے کے پیچ و تاب مجھے، نچوڑ دیتا ہے دے دے کے پیچ و تاب مجھے، سمیٹ لے گا کسی دن یہ انقلاب مجھے، اور میں بھاگتا رہا اس کی رگوں میں بن کے لہو، میں بھاگتا رہا اس کی رگوں میں بن کے لہو، وہ ڈھونڈتا رہا کھا کھا کے پیچ و تاب مجھے، وہ ڈھونڈتا رہا کھا کھا کے پیچ و تاب مجھے۔ لیکن کبھی یہ بھی سکھاتے ہیں کہ جو تم سے کہہ نہ سکیں ہم کہ تم ہمیں نہ مٹاؤ، جو تم سے کہہ نہ سکیں ہم کہ تم ہمیں نہ ستاؤ، تمہیں بھی چاہیے اتنا غلط قدم نہ اٹھاؤ، جہاں سے لوٹ کے آنا نہ ہو تمہیں ممکن، میرے حسین خیالوں تم اتنی دور نہ جاؤ، میرے حسین خیالوں تم اتنی دور نہ جاؤ۔ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک شعر میں ان کا دیکھ رہا ہوں، گلوں پہ اپنا خون دل نچوڑنا پڑے تو کیا، گلوں پہ اپنا خون دل نچوڑنا پڑے تو کیا، یہ کھل اٹھے ہمیں چمن کو چھوڑنا پڑے تو کیا، اور سنوار دوں گا میں تیرا نصیب اے وطن کے اب، سنوار دوں گا میں تیرا نصیب اے وطن کے اب، تیرے لیے تیرا بھی ساتھ چھوڑنا پڑے تو کیا، اور کہو تو کھول دوں میں بھید آج کائنات کے، کہو تو کھول دوں میں بھید آج کائنات کے، پھر ایک بار ذہن کو جھنجھوڑنا پڑے تو کیا، پھر ایک بار ذہن کو جھنجھوڑنا پڑے تو کیا۔ پھر یوں بھی ہوتا ہے کہ صورت حرف کتابوں میں نظر آؤں گا، صورت حرف کتابوں میں نظر آؤں گا، میں دماغوں سے نہیں دل سے پڑھا جاؤں گا، صورت حرف کتابوں میں نظر آؤں گا، میں دماغوں سے نہیں دل سے پڑھا جاؤں گا۔ اور یہ دو تین انتم ان کے جو شعر مجھے یاد ہیں یا میرے سامنے موجود ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ کبھی یقین کبھی وہم و گمان لیتا ہے، کبھی یقین کبھی وہم و گمان لیتا ہے، یہ کون ہے جو میرا امتحان لیتا ہے پستیوں کا مخالف پرندہ لاہوت، ہے پستیوں کا مخالف پرندہ لاہوت، یہ جب بھی لیتا ہے لمبی اڑان لیتا ہے، یہ جب بھی لیتا ہے لمبی اڑان لیتا ہے۔ اور بس ان تین اشعار کے ساتھ میں پورا کرتا ہوں یہ ایپیسوڈ کہ تیرے یقین کا مرکز تیرا قیاس ہوں میں، تیرے یقین کا مرکز تیرا قیاس ہوں میں، نہ دور جا تیری سانسوں کے آس پاس ہوں میں، بھروسہ کر کے تو خود کو اڑیل دے مجھ میں، بھروسہ کر کے تو خود کو اڑیل دے مجھ میں، تیرا وجود ہے امرت تو ایک گلاس ہوں میں، ازل سے میں نے زمینوں میں بو دیا خود کو، ازل سے میں نے زمینوں میں بو دیا خود کو، مجھے پتا تھا تیری بھوک اور پیاس ہوں میں، تیری بھوک اور پیاس ہوں میں۔
اور یہ تمام اشعار جو آپ نے سنے، یہ تمام اشعار اور رباعیات ہمارے استاد محترم جناب نقش الہ آبادی کی رچنائیں تھیں، اور پڑھ میں ضرور رہا تھا، اور میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ ان میں کہیں بھی کوئی اگر پڑھنے میں ترٹی آتی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی شعر میں کسی لفظ میں تلفظ میں کہیں کچھ گڑبڑ ہے تو وہ میری ہو سکتی ہے، ان کے اشعار میں کہیں کچھ نہیں رہا ہوگا۔ اور اس ایپیسوڈ کو پورا کرنے سے پہلے بس ان کے 3-4 شعر میں ترنم سے پڑھنے کی اجازت آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ سب سنیں۔ میں کچھ گا کے پڑھنا چاہتا ہوں 3-4 شعر، دیکھیے گا۔ اپنا ہی سر ہاتھ میں اپنے، اپنا ہی سر ہاتھ میں اپنے، عشق میں یہ سوغات لیے، اپنا ہی سر ہاتھ میں اپنے، عشق میں یہ سوغات لیے، راہ وفا سے ہم گزرے ہیں، راہ وفا سے ہم گزرے ہیں، اکثر یہ حالات لیے، اپنا ہی سر۔ شعر سماعت فرمائے گی۔ پوچھنے والوں کیا بتلاؤں، کیا شے ہے مجبوری یہ دل، پوچھنے والوں کیا بتلاؤں، کیا شے ہے مجبوری یہ دل، اپنا ہی دامن جلتے دیکھا، آنکھوں میں برسات لیے، راہ وفا سے ہم گزرے ہیں، اکثر یہ حالات لیے۔ اور بطور خاص یہ شعر سماعت فرمائیں کہ آتش ہجراں بھیگی پلکیں، آتش ہجراں بھیگی پلکیں، غم کی گھٹائیں درد کی دھوپ، آتش ہجراں بھیگی پلکیں، غم کی گھٹائیں درد کی دھوپ، تو ہی بتا اب کیسے جیے ہم اتنے موسم ساتھ لیے، درد شب غم اس سے پوچھو، درد شب غم لطف شب غم اس سے پوچھو، جو اس راہ سے گزرا ہو، پھول سے زیادہ نازک دل پر پروت جیسی رات لیے، اپنا ہی سر ہاتھ میں اپنے، عشق میں یہ سوغات لیے، راہ وفا سے ہم گزرے ہیں، اکثر یہ حالات لیے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ سب کو شعر پسند آئے ہوں گے، غزل پسند آئی ہوگی۔ ترنم میرا بہت اچھا تو نہیں تھا، لیکن ترنم سے گائے ہوئے شعر پسند آئے ہوں گے، رباعیات پسند آئی ہوں گی، اور یہ سب ہمارے استاد محترم جناب نقش الہ آبادی صاحب کی رچنائیں تھیں۔ میں صرف ان کو پڑھ رہا تھا، اور امید ہے آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی آشیرواد سے جتائیے گا، پھر کوشش کروں گا اس طرح کے اور ایپیسوڈ تیار کرنے کی۔